حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ویڈیوز ہمارے آئے ہیں جس میں ہم نے مختلف ٹاپک پہ بات کی ہے، اور پھر میں آج کچھ نئے سوالوں کے ساتھ حضرت کی خدمت میں آیا ہوں، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے نفع بخش ہوگا۔ تو چلیے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے حضرت۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو حضرت، ہمارے کچھ سوال ہیں جو سامعین کی طرف سے آیا ہے، اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اس طرح کے مسائل، تو وہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ پانی پرواتے ہیں، مسجد کے باہر کھڑے رہتے ہیں، نمازی لوگ نکلتے ہیں تو اس سے پھونک مارتے ہیں اور اس پہ دم کرتے ہیں، جس میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غیر مسلم وغیرہ بھی آتے ہیں مسجد کے باہر، عقیدت مند ہوتے ہیں، وہ پرواتے ہیں، دم کراتے ہیں۔ تو پانی پہ پھونک مارنا، جبکہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک بچے کے منہ میں پھونک مارا تھا، تو پھونک ماروانا، پانی پہ پھونک مارنا کیسا ہے کھانے وغیرہ پہ؟ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دیکھیے مولانا، پھونک مارنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب رہی بات کہ کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کے جسم پر پھونک مارنا، اس کے چہرے پہ پھونک مارنا، یا بدن پہ پھونک مار کر کے بدن کو سہلانا، یہ سب حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، بیمار تھے، خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بدن کو سہلا بھی رہی تھی اور دم بھی کر رہی تھی۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اہم مسئلہ آتا ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ بدن پہ دم کیا جا سکتا ہے، چہرے پہ دم کیا جا سکتا ہے، بدن پہ دم کر کے سہلایا جا سکتا ہے۔ پھر پانی کے بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں یا نہیں، لیکن پانی پر دم کیا کرنے کے بعد اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پانی دم کر کے نہا سکتے ہیں، بدن پہ چھڑک سکتے ہیں، بدن پہ بہا سکتے ہیں، روم میں پانی پر دم کر کے روم میں چھڑک سکتے ہیں، بستر پہ چھڑک سکتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ پینے کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کی چیزوں پہ پھونک مارنے سے منع فرمایا، لیکن یہ پانی کا جو مسئلہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ پانی جو پر دم کر کے جو پینے کے لیے قرآنی آیات ہے جو شفا کے لیے دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اندرونی حصے میں جن ہو، یا نظر کا اثر چلا گیا ہو، یا جادو کا اثر چلا گیا ہو، تو وہ جو ہے نکل جائے گا۔ تو بدن پہ چھڑکنا، روم میں چھڑکنا، بدن پہ بہانا، روم میں بہانا، یہ سب پر تو سب کا اتفاق، لیکن پینے پر تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، لیکن اکثر و بیشتر علماء کرام نے پینے کو کہا ہے کہ پیا جا سکتا ہے، پینے کے پانی پر دم کر کے پانی کو پیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ منہ کے اندر منہ کھول کر کے کسی بچے کو نظر لگ گئی ہو یا آسیب کا اثر ہو گیا تو منہ کھول کر کے دم کیا جائے، اس کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو جس کو اندرونی حصے میں جن داخل ہو گیا تو اس کو منہ کھول کر کے اس میں دم کیا تھا، تو منہ کھول کر کے دم کیا جا سکتا ہے۔ اور رہی بات کہ آپ نے کہا کہ مسجد میں باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں، دم کراتے ہیں، اور لوگوں کی عقیدت، تو چونکہ عقیدت ہے لوگوں کی اور دم کیا جاتا ہے تو اللہ کا کلام ہی پڑھا جاتا ہے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مرض دینے پر قادر ہے وہ اللہ اپنے کلام سے شفا دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دم سے شفا دے گا اور لوگوں کو شفا ہوتا ہے۔ اور ہندو لوگ بھی آتے ہیں، عقیدت میں آتے ہیں، تو ان کا بھی عقیدت ہے اور اس سے لگاؤ ہے، تو دم کیا دی جائے گا
تو اللہ کے کلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں وہ تاثیر دیتا ہے کہ پانی پر دم کر کے دیا جائے تو شفا ملتا ہے. جی مولانا. ماشاء اللہ حضرت. اب اس کے بعد یہ جاننا حضرت کہ کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس سے ہر کوئی پیار کرتا ہے، بہت خوبصورت ہوتا ہے، لوگ اس کے طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، تو لوگ کہتا ہے کہ بہت اچھا خوبصورت بچہ ہے، ماشاء اللہ کیا بچہ ہے، تو ماشاء اللہ نہیں بولتا، بس ایسی تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھا بچہ ہے. تو اس بچہ تو بول نہیں سکتا، اس کے جواب ماشاء اللہ اس کے والدین یا یہ کہ اس کے گارجین ہے، اس کے بھائی ساتھ میں، وہ اگر اس کی طرف سے ماشاء اللہ بول دے تو کیا وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا؟ جی مولانا، اگر جیسے چھوٹا بچہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہے، ماں کے گود میں ہے، دوسرا کوئی آدمی آپ ہیں کوئی کہہ دیا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، بچہ بڑا اسمارٹ ہے نا، تو ماں باپ اگر کہہ دے کہ آپ میرے بچے کے لیے ماشاء اللہ بول دیجئے، تو یا ماں باپ خود ماشاء اللہ بول دیا ماشاء اللہ، تو ماں اور باپ کے ماشاء اللہ بولنے سے نہیں ہوگا، چونکہ وہ حاسد اور ناظر وہ ہے، عین اس کی نظر لگ رہی، عین وہ ہے، عین کہتے ہیں نظر لگانے والے کو، تو عین وہ ہے، وہ نظر لگانے والا ہے، تو اس کو کہے ماں باپ کہ آپ ماشاء اللہ بول دیجئے نا، تو ماشاء اللہ اگر اس سے بلوا رہے ہیں تو اس سے دو فائدہ ہوگا کہ ایک وہ ماشاء اللہ بول دے گا تو آپ کے بچے کو نظر نہیں لگے گی، دوسرے نمبر پر اس کو ماشاء اللہ بولنے کی آپ تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ کسی کو کی بھی تعریف کرو تو ماشاء اللہ ضرور بول دو تاکہ نظر نہ لگے. جی ماشاء اللہ یا بارک اللہ بھی بول سکتے ہیں. جی جی وہ یعنی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بولے. جی جی. تو حضرت اس کے بعد یہ ہے کہ بہت آدمی تعویذ پہنتے تو لوگ کہتا ہے بھائی تعویذ کیوں پہنتے ہو، تو کہتا ہے تعویذ کیوں نہیں پہنے، اس میں قرآن آیات لکھا ہے، بڑے پائے کے بزرگ اس سے لیے کوئی ایسے ارے گرے سے تو نہیں لائے ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے مولانا، ایک ہوتا ہے تمیمہ، ایک ہوتا تعویذ. تمیمہ اسے کہتے ہیں من علقت تمیمہ فقط اشرک، اس طرح کی شاید حدیث ہے کہ جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. تو تمیمہ لٹکانا شرک ہے جس میں کفریہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، لیکن تعویذ کے بارے میں علماء کرام اجازت دیتے ہیں جس میں قرآنی الفاظ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہو، یا اللہ کے اسماء حسنہ ہو، یا دعائے مسنونہ ہو، اس طرح کی چیزیں ہو تو اس کو لٹکانے کی اجازت دی گئی ہو ضرورت کے وقت. جتنے ضرورت کے وقت لٹکانا ہے اور جتنے دن کی ضرورت ہے اتنا ہی دن لٹکانا ہے، بے ضرورت نہ تو لٹکانا ہے نہ بے ضرورت یہ کرنا ہے. تو تمیمہ الگ ہے، تعویذ الگ ہے. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں نے بتایا جس میں دم، دعا اور تعویذات کی حقیقت میں نے جس میں بتایا، اس میں حدیث سے جو ہے میں نے اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ تمیمہ اور تعویذ کو اس میں سامعین دیکھ سکتے ہیں کہ تمیمہ اور تعویذ میں کیا فرق ہے، حدیث سے میں نے ثابت کیا ہے. تو دم، دعا اور تعویذ کی حقیقت، دم، دعا اور تعویذات کی حقیقت، شاید اس طرح کی کوئی ویڈیو ہے میری، اس میں آپ دیکھیں تو انشاءاللہ باتیں آ جائیں گی کھل کر کے. تو تمیمہ لٹکانا شرک ہے، تعویذ پہن سکتے ہیں لیکن بے ضرورت نہ پہنا جائے. ہر مسئلے میں تعویذ پر ہی یقین رکھ کر کے تعویذ ہی سے سب کچھ ہوگا یہ نہیں. یعنی کسی چیز پر سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ تمام چیز کا کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی، فائدہ نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی، بس یہ ایک ذریعہ ہے جو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو شفا کرے گا اللہ ہی، لیکن اس کے ذریعے سے، اور اتنا ہی دن لگائے جتنی ضرورت ہے. جی. تو ماشاء اللہ حضرت آپ کی ویڈیو میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ وہ تمیمہ اور تعویذ الگ ہے اور دونوں کی تفصیل آ گئی ہے، تو سامعین آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کیا فرق ہے عملیات، دم، دعا، تعویذ، اس ویڈیو میں. ہاں عملیات، دم، تعویذات کی حقیقت. سامعین آپ اس میں دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے، تاکہ آپ کے جو اشکال واضح ہو جائیں گے. تو پھر حضرت ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ گھر کے اوپر کتبہ لگا دیتے ہیں ماشاء اللہ لکھوا کر کے ٹائلز پہ، یا اسی طرح ھذا من فضل ربی وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا صحیح ہے؟ دیکھیے ماشاء اللہ اگر آپ نے گھر بنایا ہے تو یہ ہے کہ لوگ دیکھیں تو ماشاء اللہ کہیں، تو پڑھنے کے بعد ماشاء اللہ کہیں تو گھر کو نظر نہ لگے، تو یہ ارادہ ہے کہ لوگ زبان سے ادائیگی بھی ماشاء اللہ بول لیں گے، میرے گھر کے اوپر نظر میں تو لگا سکتے ہیں، لیکن تعویذ سمجھ کر کے لگانا کہ یہ تعویذ ایسے بھوت پریت یہ وہ جو ہے دفع ہو جائے گا، تو یہ سب نہیں، بس ماشاء اللہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کی تعریف اس میں ہو رہی تو اس اعتبار سے لگا سکتے ہیں. جی مطلب لگانے کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ کس طرح لگانا ہے، کیا کس نیت سے. جی
تو حضرت وہ ایک آخری سوال یہ ہمارا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہیں، نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، جو آپ سے دم وغیرہ کرواتے ہیں، اسی طرح جو بھی ان کا ہوتا ہے مسائل کا حل لینے کے لیے اور لوگوں کے پاس آتا ہے، کیا ان لوگوں کو دم کرنا یا اس کو قرآن آیت وغیرہ سے علاج کرنا صحیح ہے؟ جی مولانا، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ غیر مسلم لوگ آتے ہیں دعا تعویذ کرانے کے لیے، دم کرانے کے لیے یا تعویذ لینے کے لیے، تو اس کو کرنا ہے یا نہیں؟ تو مولانا سب سے بڑی بات ہے کہ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کبھی حسد نہیں کرتا، مسلمان ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو پکا مومن ہوگا وہ ہر ایک کا خیر خواہ ہوگا، اچھا سوچے گا، بھلا سوچے گا۔ مسلمان تو اپنے دشمن کا بھی بھلا سوچتا ہے، دشمن سے بھی خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ مسلمان کے دل میں یہ لگن ہوتا ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، یہ جہنم میں نہ جائے، یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو غیر مسلم آتے ہیں تو ان سے اچھا سلوک کریں، اور آپ اپنے قرآن مجید کا تعارف ان کو کروائیں کہ میں جس چیز کو جو دوں گا لکھ کر کے پینے کے لیے، یا آپ کو دم کروں گا، ہے نا، یا آپ کو تعویذ دوں گا، تو یہ میرے خدا کا کلام ہے، جو میرا خدا اکیلا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اور وہ قادر ہے کہ ان کے الفاظ کو پڑھ کر کے آپ کو دم کروں گا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں شفا دیتا ہے۔ جب یہ کچھ اپنے اسلام کا تعارف کرا دیں گے، قرآن کا تعارف، احادیث کا تعارف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جب کرا دیں گے تو وہ شفا یاب ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے، کہ جس کلام کو پڑھ کر کے دم کیا گیا اس سے مجھے شفا ملی۔ تو جب اس کو شفا ملے گی تو اس کے دل میں ہمیشہ اس کی حقانیت احساس دلاتی رہے گی، اور اس احساس میں ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے۔ تو غیر مسلم کو بھی دم کر سکتے ہیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، یہ ایک بہت بہترین اور اہم قدم ہوگا کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے تو ایسا اخلاق پیش کیا جائے کہ وہ ایمان کی طرف اور اسلام کی طرف راغب ہو جائے، اس سے متاثر ہو اور اس کی دل اس طرح مائل ہو۔ تو حضرت سامعین، آپ نے دیکھا کہ آج کے ہمارے 5 سوال تھے دم کرنے کے سلسلے میں، اسی طرح نظر بد بچوں پر لگنے کے سلسلے میں، تعویذ پہننے وغیرہ کے۔ تو یہ تمام سوالات کے مفصل جواب حضرت نے دیا ہے، آپ بھی اس کو سنیں، اور آپ کے اندر جو اشکالات ہے اس کا جواب آپ کو اس ویڈیو سے مل جائے گا، اور اس ویڈیو کا آگے بھی آپ بڑھائیں تاکہ ہمارے جو بھی دینی بھائی ہے یا ہمارے اور بھی جو برادر وطن ہے وہ تمام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، اور اس کے جو اشکالات اس کے دل میں ہے وہ کافر ہو جائے۔ تو آج یہ اتنا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔